إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت منه الخير وما مسني السوء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہن، یہ مہینہ سفر کا مہینہ کہلاتا ہے اور اسلامی معاشرے میں اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بدشگونی والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ اچھا مہینہ شمار نہیں کرتے، جبکہ قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سارے مہینے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہی ان مہینوں کے نام بھی رکھے، لیکن پھر بھی ہم ایمان والوں کے درمیان اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں بیٹھ گئی۔ جو نحوست اور جو سپرسٹیشن جس کو کہا جاتا ہے، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، چاہے وہ جگہ ہو، چیز ہو، نمبر ہو، بہت سارے لوگ آڈ ورڈ کو 1 3 5 7 13 یہ سارے نمبرات ہیں منحوس سمجھتے۔ بہت سارے لوگ رنگوں اور کلر کو کچھ منحوس سمجھتے۔ اسلام کے اندر ان جیسے عقائد کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، نعمتوں سے نوازنے والا اور نعمتوں کو سلب کرنے والا، لوگوں کو تندرستی اور صحت عطا کرنے والا اور لوگوں کو بیمار کرنے والا، تندرستی ان سے چھیننے والا وہ اللہ رب العالمین کی ذات۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیجئے اس بات کا، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں،
نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، شفا یابی اور بیمار کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، نفع اور نقصان کسی چیز میں دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، مال عطا کرنے والا اور تندرستی ڈالنے والا عرش والے کی ذات ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ مہینے کی وجہ سے ہمارے کام بگڑ جائیں گے، مہینے کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے، مہینے کی وجہ سے ہماری تکلیفیں اور پریشانیاں بڑھ جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شریعت اسلام یہاں پر اچھے طریقے سے ایمان رکھا ہے۔ ایک ایمان والا ہمیشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، کتاب اللہ پر اس کا ایمان اور یقین ہوتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق عمل کرنے والا۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں، میرے نفع اور نقصان کا بھی مالک میرا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اسی آیت کے اندر، لو كنت عالم الغیب لاستكثرت منه الخير وما مسني السوء، کہا کہ لوگوں اگر میں علم غیب جانتا، غیب کا علم مجھے ہوتا، غیب کے بارے میں خبر ہوتی تو دنیا کی ساری خیر اور بھلائیاں میں اپنے پاس جمع کر لیتا، وما مسني السوء، مجھ کو ایک ذرا برائی بھی نہیں پہنچتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کوئی مجھے اذیت نہیں پہنچاتا، مجھے لہو لہان نہیں کیا جاتا، میرے صحابہ کو کوئی قتل کرنے والا، مارنے والا، زخمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت، لو كنت عالم الغیب لاستكثرت منه الخير وما مسني السوء، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی خیر اور بھلائی میں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا اور مجھے ایک ذرا بھی اس دنیا کے اندر تکلیف۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا 63 سال 4 مہینے اور 10 دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر رہے، آپ نے کتنی مصیبتوں کا اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، یہ بیان کرنے کی ضرورت۔ 13 سال مکہ والوں نے کتنا ستایا، 10 سال مدینے میں آپ رہے، کیسی زندگی آپ نے پریشانی کی گزاری، اس کا بیان ہمیشہ ہم سنتے رہتے۔ اس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی تھے، آپ کے واقعات کیسے تھے، کیسی پریشانیوں سے آپ نے زندگی گزاری، سارے لوگوں کو۔ اور وہ نبی اپنے زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ کو علم غیب ہوتا تو میں ساری دنیا کی بھلائی جمع کر لیتا، مجھے کوئی نقصان پہنچانے والا۔ کہا کہ میں صرف کھلا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، لوگوں کو آگ سے بچانے والا ہوں، اور اللہ کی نعمت والی جنت کی طرف بلانے والا۔ اس مہینے کے تعلق سے ہمارا عقیدہ اور پوری زندگی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان دینے والا، کوئی نقصان پہنچانے والا، کوئی فائدہ پہنچانے والا، کوئی مسائل سے ہمیں نجات دلانے والا یا بیماری اور پریشانی سے شفا یابی دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی، یہ عقیدہ ہمارا ہو۔ اس عقیدے میں ہماری موت ہونی چاہیے، اس عقیدے کو ہمارے ذہن و دماغ میں رکھ لو جانا چاہیے، ہماری موت، ہماری زندگی، ہمارے تمام معاملات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ ایک ایمان والے کی شان اور علامت ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہماری زندگی سے الگ ہو گیا تو ہم صرف شرک اور بدعت میں زندگی گزارنے والے ہوں گے، گمراہی ہمارا مقدر ہوگا، تاریکیوں میں بھٹکنے والے ہوں گے، اور موت بھی ہماری کسی جاہلانہ عقیدے پر ہو۔ پھر کوئی پرسان حال نہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہو، پھر کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔
اس مہینے کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ مہینہ آ گیا، اب کاروبار، لین دین، تجارت، ساری چیزوں کو وہ کیا کریں گے؟ منقطع کر دیں، ڈسکنیکٹ کر دیں گے کچھ وقت کے لیے کہ یہ مہینہ اچھا نہیں، اگر کام شروع کیا تو کام خراب ہو جائے گا، شادی بیاہ کا معاملات اگر آگے بڑھایا، رشتے اگر جوڑے تو رشتہ خراب ہو جائے گا، اگر کسی سے لین دین کیا تو معاملہ اچھی طریقے سے یہ سپرسٹیشن شریعت اسلام یعنی اگر اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی سے بدسلوکی لیا جائے، بدفعلی لیا جائے یا کسی چیز کو برا سمجھا جائے، یہ عام بات ہے۔ ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں، راستے سے اگر ہمارے سامنے سے بلی گزر جاتی ہے تو ہم اپنی گاڑیوں کو وہیں روک دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا گزر جائے یا پھر اور کوئی دوسرا ٹوٹرم اور ٹوٹکا کر لیا جائے، پھر اس کے بعد ہماری گاڑی جائے گی، نہیں تو آگے چل کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اگر ہم کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے پیچھے سے آپ کو نوک کر دیا، ٹوک دیا، روک دیا، تو آپ بولتے ہیں اب سارا کام بگڑ گیا۔ آپ کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں، تجارت ہو، بزنس ہو، لین دین ہو، اور کوئی معاملہ ہو، اگر آپ جا رہے ہیں، کوئی فقیر، کوئی مسکین اللہ کا نام لیتے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اب آپ سوچتے ہیں کہ ارے سارا کام بگڑ گیا، اب دن بھر ہمارا معاملہ خراب۔ ایسے ہم مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر نقل فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ لوگوں، غلاظتوں کو اپنے عقیدے کے اندر سے نکال کر کے باہر کر دو، اپنے سینوں کو، اپنے دماغ اور ذہن کو شریعت اسلامیہ کے مطابق بنا لو، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ لا عدوى، بیماری اپنے اندر طاقت نہیں رکھتی کہ وہ دوسروں تک پھیل جائے۔ ہم کہتے ہیں نا انفیکشن ہو جائے گا، ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جائے گا، پھیل جائے گا۔ کسی بیماری کے اندر وہ طاقت اور وہ اثر نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بیماری دوسروں تک منتقل ہو جائے، دوسروں تک پہنچ جائے، دوسروں میں پھیل جائے۔ اللہ کے حکم کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ لا عدوى ولا طیرہ، کسی پرندے کے اندر وہ قوت اور صلاحیت اللہ نے اس کے پیدا کرنے والے نے نہیں رکھا ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے بیٹھ جائے، کسی کے گھر میں جا کے بیٹھ جائے، کسی علاقے میں جا کر کے بیٹھ جائے، کسی درخت پر جا کر کے بیٹھ جائے تو اس کی برائی اور نحوست کی وجہ سے اس گھر کا ماحول خراب ہو جائے، گھر کا کوئی انسان مر جائے، وہ درخت سوکھ جائے اور وہ درخت مرجھا جائے۔ اللہ نے کسی پرندے کے اندر وہ تاثیر اور طاقت، عرب کے اندر یہ دور جاہلیت میں ایسی مینٹلٹی پائی جاتی تھی، ایسی ذہنیت انہوں نے بنا کر کے رکھا تھا کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو ایک پرندہ بناتے، کبوتر ہو، پاختہ ہو یا اور کوئی دوسرا پرندہ ہو، وہ پرندہ بناتے تھے اور گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو اڑایا کرتے تھے۔ اگر وہ سیدھے ہاتھ کو گیا پرندہ اڑ کر کے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جس کام کے لیے ہم نے ارادہ کیا وہ پورا ہوگا اور اچھا ہوگا۔ اگر وہ الٹے ہاتھ میں اڑ کے چلا جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہ کام ہونے والا نہیں، پھر گھر سے نکلتے نہیں تھے، گھر میں ہی رہ جائے۔ وہ دور جاہلیت کی غلاظتیں آج امت مسلمہ کے معاشرے کے اندر آ گئی ہے اور ہم بھی جاہلیت کا عمل کرنے والے بن گئے۔ ہم کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان، لیکن عمل ہمارا کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، طریقہ ہمارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے، ہم عمل کرنے والے صحابہ کرام کی طرح نہیں ہے، ہم کتاب و سنت پر چلنے والے پورے طور پر نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے والوں، اے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے والوں، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم اپنے آپ کو مکمل طور پہ شریعت اسلامیہ کے اندر داخل کرو۔ دور دور سے نہیں کہ ایک پیر ہمارا اس طرف رہے اور ایک پیر ہمارا اس طرف رہے، دکھاوا نہیں کرنا، شریعت اسلامیہ کو اپنے مطابق ڈھال کر کے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا۔
ورنہ ہمارے شریعت، ہمارے دین، ہمارے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم دنیا والوں کی نظر میں مومن تو رہیں گے، مسلمان تو رہیں گے، ایمان والے تو رہیں گے، لیکن مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارا محافظ. اس لیے ہم مرنے سے پہلے اپنے عقیدے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق بنا لے، تب ہماری زندگی بھی مبارک، ہماری موت بھی مبارک، ہماری آخرت بھی مبارک، اور ہمارا آخری ٹھکانہ بھی اللہ تبارک و تعالی مبارک ہی رکھے گا انشاءاللہ، جب ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں. کیا ایسا ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہوتا؟ اور ایسے ہم اپنے آپ کو لٹریٹ سوسائٹی میں رہنے والے، ہائی پروفائل سوسائٹی کو مینٹین کرنے والے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے اور ایجوکیٹڈ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ کسی کے یہاں 1 2 3 لڑکیاں پیدا ہو جائے تو لوگ اس عورت کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور اس عورت کو بھی گھر سے نکالنے کے فراق میں لگے رہتے. ہم کتنے تعلیم یافتہ ہو گئے، ہم کتنے ہائی پروفائل سوسائٹی مینٹین کرنے والے ہو گئے، ہم کتنے لٹریٹ اور ایجوکیٹڈ بن گئے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بالائے طاقت رکھ دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اپنا ناطہ توڑ لیا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کے احکام نازل کیے، آج ہماری زندگی کے اندر وہ حکام اور وہ شرائط نظر نہیں آتے. ایسے مسلمان ہم بن گئے، اور پھر ہم امید لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے گا، رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے گا، رب العالمین ہماری نسل کو مبارک بنائے گا، آنے والی نسل شریعت اسلامیہ کی حفاظت کرنے والی بنے گی. ہم نے خواب بہت بڑے بڑے سجا کر کے رکھے ہیں اور ہم نے خواب بہت سنہرے دیکھ کر کے رکھے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس طرف اشارہ کرنے والا نہیں. ہم کیسے مسلمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صاف صاف اور واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتا دیا ساری چیزوں کو، وضاحت دنیا والوں کے سامنے کر دیا. سپرسٹیشن کے لیے شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی جگہ نہیں. من ردت السیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. صحیح الجامع الصغیر کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحوست، منحوسی اور سپرسٹیشن نے جس کو کسی عمل سے اور کام سے روک دیا، کسی حاجت سے منع کر دیا، وہ شرک کرنے والا ہے، مشرک ہے اور وہ شرک پر عمل کر رہا ہے. لیکن ہماری زندگی کا معمول یہی بن چکا ہے، کوئی ٹوک دے گا تو ہم منحوس سمجھتے ہیں، کوئی روک دے گا تو ہم منحوس سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے سے کچھ گزر جائے اس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، ہمارے معاملات خراب ہو جائے اس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، گھروں میں لڑکیاں ہی لڑکیاں اللہ عطا کر رہا ہے اس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں. تو ہماری غلاظتیں تو انہی کی طرح ہو گئی جو اس دنیا میں کافر اور مشرک بنا کر کے بھیجے. یہ جاہلانہ رسم و رواج. ليس منا من تطير او تطير وليس منا من كهن او كهن وليس منا من سحر او سحر. صحیح روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں ہو سکتا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا جو کیا کرتا ہو، بدفالی لیتا ہو، بدشگونی لیتا ہو، سپرسٹیشن پر اس کا یقین ہو، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. جو کاہنوں کے پاس جا کر اور ہاتھ دکھلانے والوں کے پاس جا کر، نجومیوں کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کے حالات اور قواعد کے بارے میں پوچھتا ہے، استفسار کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا حق نہیں رکھتا. سوچنا چاہیے، ہم اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے، مشاہدہ کرنا چاہیے کہ ہمارا عمل کتاب و سنت کے موافق ہے یا مخالف ہے. ہم حقیقت میں ایمان والے ہیں، ہم حقیقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینے کے اندر کتاب و سنت کی محبت ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں،
یا پھر ہم کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، شیطانی روش پر چلنے والے ہیں، نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں ہم لگ کر کے اپنی آخرت اور عاقبت کو برباد کرنے والے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اس کو طے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، سفر کے مہینے کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، سارے مہینے اللہ کی طرف سے ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق جب میں نے کیا تھا اسی دن سے کیلنڈر کے 12 مہینوں کے نام ہم نے رکھ دیے، سارے مہینے ہمارے طرف سے ہے، نحوست منحوس کوئی چیز نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا سورہ توبہ کی روایت، لیکن ہم قرآن پڑھنے والے نہیں، سمجھنے والے نہیں، اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر اتنا زیادہ شرک، برائی، غلاظت، ساری برائیاں امت محمدیہ کے اندر آج پائی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، بخاری اور مسلم کی روایت۔ اور لوگوں کان کھول کے یہ بات سن لو، امت محمدیہ کے لوگ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے، یہود و نصارہ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کے فٹ پرنٹس کو اپنائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ ایک بالش ایک ہاتھ برابر، جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے اور ایک فٹ دوسرے فٹ کے برابر ہوتا ہے، امت محمدیہ کے لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویسے ہی برائیوں میں لگے رہیں گے، ویسے ہی گناہ کرتے رہیں گے، ویسے ہی شریعت کے خلاف ورزی کرتے رہیں گے، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، یہاں تک کہ اگر یہود و نصارہ گوہ کے دل میں داخل ہوئے ہوں گے تو امت محمدیہ کے لوگ ان کی اتباع کرتے ہوئے گوہ کے دل میں بھی داخل۔ گوہ کا دل ضب جس کو عربی میں کہا جاتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا کہ جو جو کام جیسا جیسا انہوں نے کیا امت محمدیہ کے لوگ ویسی ہی برائی کریں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ علل اعلان کھلے طور پر زنا کیا ہوگا تو امت محمدیہ کے لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا، ایسی اتباع۔ ہم اپنے معاشرے پہ غور و فکر نہیں کرتے، ہم اپنے حالات اور قواعد کو دیکھتے نہیں، ہم اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والا مومن اور مسلمان بننے کی صحیح نہیں کرتے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ حقیقت میں اگر ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہوتے تو ہماری زندگی کے اندر مسلک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، ہمارے دلوں کے اندر ایمان والوں کے لیے نفرتیں نہیں ہوتی۔ اگر ہم حقیقت میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے ہوتے تو ہماری پیشانیاں غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، ہماری زندگی میں نحوست کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، لیکن کتاب و سنت سے ہمارا کوئی واسطہ دور دور تک کا نہیں ہے، اسی لیے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا اور اعلان کیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مساجد ہمارا گھر ہے، میرے بندے کس میں عبادت کریں گے؟ ہم نے اس مسجدوں کو بھی بات کر کے رکھ دیا، اللہ کے فیصلے کو بھی ہم نے اپنے خیر و تلے رون دیا ہے اور اپنی مسجدوں کے باہر ایک بورڈ نصب کر کے رکھ دیا۔ ہم تو ایسے مسلمان، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو بھیجے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری ذلت و رسوائی کو اور پستی کو بلندی اور سرخ روئی عطا فرمائے گا؟ سوچنے کی بات ہے میرے مسلمان، غور و فکر کرنے کی بات۔ حالات کیوں بدلے؟
پریشانیاں کیوں ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں غور کرو اپنے اعمال پر، اپنی زندگی پر، اپنے کارنامے پر، اپنے اقوال و اعمال پر، اپنے اعمال کے کو جھانک کر کے دیکھو کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزارنے والے. وہ صحابہ کرام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرخ روی عطا فرمائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیوں؟ وہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، اور عزت علی الامم، میرے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی ومعہ رہیت، ایک نبی ہے ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں. ونبی معہ رجل ورجلان، دوسرے نبی کو میں نے دیکھا ایک دو کچھ لوگ چند لوگ ان کے ساتھ ہیں. ونبی معہ لیس برجل، کہا کہ ایک نبی ایسا بھی میں نے دیکھا جو ان کے ساتھ کوئی ان کا متبعین نہیں تھا، ان کا کوئی فالوور نہیں تھا، کوئی ماننے والا نہیں تھا. اذ رفع علی سواد عظیم، کہا کہ اچانک میرے سامنے ایک بڑی جماعت آئی، میں نے دیکھا تو میں خوش ہوا کہ ھذا امتی، ہو سکتا ہے کہ یہ میری امت ہو. فقیل علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، ھذا امت موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز اور ماننے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ایک بڑی جماعت اس سے بھی میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے، یہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں. تو کہا گیا کہ ھذا امت کا، یہ آپ کی امت ہے، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی تعداد، یہ بڑی جماعت امت محمدیہ ہے، آپ کی امت ہے. اور ایک اور بات آپ سن لیجئے، ایک اور خوشخبری آپ جان لیجئے کہ اس میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے دن اور قیامت کے دن بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں. ہم ان حدیثوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہمارا پروردگار آخرت میں ہمیں بھی بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل کر دے. کون بچانے آئے گا؟ کون اللہ کے غضب سے حفاظت کرنے والا ہوگا؟ کون ہمیں آپ کے عذاب سے بچانے والا ہوگا؟ کون ان فرشتوں سے ہماری حفاظت کرنے والا ہوگا جس کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ملائکۃ غلاظ شداد، ایسے فرشتے ہم نے جہنم پر مسلط کر کے رکھے ہیں جو سخت مزاج، سخت دل اور بہت زیادہ تنگ روح ہوں گے. وہ کسی پر آسانی نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں. وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے ماننے والے. لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے کہہ دیا کہ عذاب دینا ہے، وہ عذاب دیتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے والے وہ بندے نہیں. 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر عذاب کے اللہ کی نعمت والی جنت میں داخل کیے جائیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جہاں نبی بھی پریشان ہوں گے، سارے لوگ پریشان ہوں گے، اور وہاں یہ لوگ بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ کون خوش نصیب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون. یہ دوسری روایت مسلم شریف کے اندر الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یرقون ولا یتطیرون ولا یکسعون وعلی ربهم یتوکلون. وہ جھاڑ پھونک کروانے والے نہیں ہوں گے، وہ رقیہ کروانے والے نہیں ہوں گے، وہ بدفالی اور بدشگونی لینے والے نہیں ہوں گے، وہ کسی چیز کو منحوس سمجھنے والے نہیں ہوں گے، بدفالی لینے والے نہیں ہوں گے، برا فال نکالنے والے
नहीं होंगे और खालिस अपने रब पर ईमान और यकीन और भरोसा और तवक्कुल करने वाले होंगे, ऐसे लोग क़यामत के दिन आखिरत में बगैर हिसाब और अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने वाले लोग। क्या हम नहीं चाहते कि हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन नेक बंदों में से बने जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना बेहतरीन मुआमला करने। एक सहाबी उक़ाशा बिन मिहसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं उदू लना, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे लिए हमारे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं भी उन खुशनसीबों में से हो जाऊं, अल्लाह मुझे भी उन 70,000 लोगों में से बना दे जिसके साथ अल्लाह हिसाब और अज़ाब का मामला नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा अंत मिनहुम, तू उसी में से है। फिर एक और सहाबी खड़े होते हैं देख करके, कहते अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा सबक़का बिहा उक़ाशा, उक़ाशा तुम्हारे ऊपर सब कर गया, ये आगे बढ़ गया, अब नहीं। अब सोचिए सहाबा इकराम के दिलों में क्या शौक था, जन्नत के लिए कितनी तड़प थी, नेक अमाल का कितना जज्बा था, ईमान के लिए कितना उनके दिलों में पैशन था कि वो हमेशा अल्लाह को खुश और राजी करने के लिए, नबी की इत्तिबा करने के लिए, कुरान पर अमल करने के लिए, नबी की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए, नबी के तरीके पर चलने के लिए और शरीयत इस्लामिया की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। और हम हैं कि हम महीने को भी मनहूस समझते हैं, बीवियों को भी मनहूस समझते हैं, लोगों को भी मनहूस समझते हैं, जानदारों से भी नहूसत लेते हैं और नंबरों को भी हम मनहूस समझते हैं, जबकि यहूदियों और ईसाइयों के अंदर ये नंबरों के सुपरस्टिशन का मामला पाया जाता है। 13 नंबर को सबसे ज्यादा मनहूस समझते हैं। 13 नंबर की गाड़ियां नंबर नहीं लेंगे, रूम नंबर नहीं इस्तेमाल करेंगे, प्लॉट वगैरह उस नंबर का नहीं खरीदेंगे, वो नंबर जिसमें रहेगा वो उससे अपने आप को बिल्कुल अलग रखेंगे। ये ईमान वालों का सेवा और तरीका नहीं। ईमान वाला किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करने वाला होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कज़बा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किसी नुजूमी के पास, किसी काहिन के पास जो गैब की बातें बतलाता है, कोई सामान चोरी हो गया तो हम पहुंच जाते हैं, कोई देख करके बताएगा, रुपए चोरी हुए और कोई मामला हुआ पहुंच जाते हैं हाथ दिखलाने के लिए और मुस्तकबिल की बातें मालूम करने के लिए, गैब का इल्म लेने के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग दुकानदारी खोल करके बैठे जो लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन अता अर्राफन औ काहिरन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल। जो किसी काहिन के पास, किसी अर्राफ के पास जाता है और वो जो बतलाता है उस पर ईमान रखता है, उसकी तस्दीक करता है, उसको सच जानता है, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का इनकार कर दिया। कितनी बड़ी बात। इनकार करने का मतलब समझते हैं आप काफिर हो गए, आप काफिर हो गए, दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, फिर से आपको कलमा पढ़ करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में आना पड़ेगा। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता अर्राफन, जो अर्राफ के पास और काहिन के पास अपने मामलात लेकर के आएगा, लम युक़बल लहू सलातु अर्बईन लैलतन, अल्लाह तबारक व तआला 40 रात तक उसकी नमाजों को कबूल नहीं करेगा सिर्फ जाने की वजह से। कितनी बड़ी बात। और हमारा पूरा मुआशरा उनके पीछे लाइन लगा करके, कतार लगा करके अपने गैब की बात और मुस्तकबिल की बात और जन्नत के हुसूल के लिए खड़ा रहता है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उनसे भी बड़ा कोई जानकार हो सकता है। अगर किसी का ये अकीदा है तो अभी वो कलमा पढ़ ले मस्जिद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह के बाद कोई दीन और शरीयत का जानकार नहीं हो सकता। अल्लाह हमें नेक अमाल की तौफीक इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन सुपरस्टिशन और बदशुगुनी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन मोमिनाना सिफत हमारे अंदर पैदा कर दे, सहाबा इकराम की तरह अकीदा हमारा मजबूत बना दे, किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला, तेरे हबीब के नक्शे कदम पर चलने वाला, तेरे हबीब के सुन्नतों पर अमल करने वाला और तेरे हबीब के लाई हुई शरीयत पर जिंदगी निछावर करने वाला बना दे। इलाहुल आलमीन हम दुनिया में जहाँ कहीं भी ईमान वाले परेशान हाल हैं, दुआ करते हैं
की परेशानियों को दूर फरमा दे। इलाही आलमीन खुसूसन हमारे मुल्क के अजीज हिंदुस्तान के मुसलमानों की माल दौलत इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। इलाही आलमीन दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान माँ और बहनों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, अल्लाह उनकी इज्जत और इस्मत की हिफाजत फरमा दे। इलाही आलमीन हम मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा कर दे। इलाही आलमीन हमारी मामूली से झगड़ों को, मसले की इख्तिलाफात को अल्लाह दरकिनार रख के शरीयत की हिफाजत के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की तौफीक इनायत फरमा दे। इलाही आलमीन इस उम्मत के उलमाए कराम को अपनी जिम्मेदारी समझने वाला और उम्मत को एक जगह जमा करने वाला, उनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने वाला बना दे। इलाही आलमीन शरीयत इस्लाम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना और किताब और सुन्नत पर हमारा खात्मा हो। जब तक दुनिया में रहे किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले, तेरे हबीब के नक्शे कदम पर चलने वाले, और जब खात्मा हो अल्लाह तेरा कलमा हमारी जबान पर हो और अकीदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिर इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।